یہ جائے پاکستان. ابے تیرے باپ کا ہندوستان. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. سبھی کا خون، یاد کر لینا یہ شعر ہے کیا. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. کر کے ان کو ایک اکھنڈ بھارت بنایا. ان کو ہضم نہیں ہو رہا. ایک جانور ہے وہ آپ لوگ سمجھ جائیں گے، اس کو گھی نہیں پچتا ہے. اسے گھی بولو گھی، ہاں اسے گھی ہضم نہیں ہوتا. ایک جانور ہے ہمارے بیچ ہی رہتا ہے، اسے گھی نہیں پچتا. ارے ہم اکھنڈ بھارت کے بڑے ہی اللہ سے خواہش کرتے ہیں، اے اللہ ایران کی سرحد سے لے کر افغانستان کو بھی، اور اے پاکستان کے بھائیوں تمہیں بھی، اور بنگلہ دیشی بھائیوں تم تو بغل میں ہو، تمہیں بھی انوائٹ کرتے ہیں، آؤ ہم سب مل جائیں، ہمارے بھارت کا ایک حصہ بن جاؤ، ہم پھر سے اکھنڈ بھارت بن جائیں. میرے بھائیوں آؤ. اب میں کہوں گا تو پیٹ میں ان کے مرچیاں ٹوٹ رہی ہیں. وہ کہیں یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ ہاں واللہ بتا رہا ہوں. آواز آ رہی نا ہندوستان میں، اکھنڈ بھارت بناؤ، اکھنڈ بھارت بناؤ. ابے ہم پہلے بنا چکے ہیں، ہم سے تجربہ لو نا. تم کیا بناؤ گے؟ تم نے تو بانٹا ہے، اور پاکستان کو بھی ہم نے نہیں بانٹا ہے. معاف کرنا، یہ تو زبردستی یہ گندگی ہمارے اوپر تہمت لگا دی گئی کہ ہم نے بانٹا. ہم نے پاکستان نہیں بانٹا. پاکستان جس نے بانٹا اسے گولی مار دی گئی، مارنے والوں نے مار دی. ہم نے انگریزوں سے لڑائی لڑی، ہم تو لڑائی میں تھے. ہم نے اس بھارت کو آزاد کروایا. ہم نے انگریزوں کے تلوے نہیں چاٹے، ان سے معافیاں نہیں مانگی، ان سے بھیک نہیں مانگی کہ مائی باپ ہم تو تمہاری مخبری کریں گے، تم ہمیں آزاد کر دو یا چھوڑ دو. ہم وہ تھے جو میسور کی دھرتی پر سینہ تان کر انگریزوں سے ٹکر لے رہے تھے، یا بنگال کی دھرتی سے انگریزوں کو ناکو چنے چبوا رہے. ہم وہ تھے. تم معافی انگریزوں سے مانگ رہے تھے. ہم نے کھلایا ہے تم کو، ہم نے پلایا ہے. یاد رکھو میرے بچوں، 850 برس ہم نے پالا ہے، پوسا ہے، بھارت کی خدمت کی ہے. اسے سونے کی چڑیا ہم نے بنایا تھا. ہم اگر ہندو مسلم کے اوپر راج کرتے نا، تو آج جو ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں مسلمان جائے قبرستان یہ جائے پاکستان. ابے تیرے باپ کا ہندوستان. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. سبھی کا خون، یاد کر لینا یہ شعر ہے کیا. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. ہمارا ہے. اس کے ذرے ذرے ہمارے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. ہم نے کہا یہ ہمارا شعر ہے. آج بھی الحمدللہ آسمان پہ بھی پہنچ کر کے، جب پہلی دفعہ چاند پر پہنچا تھا، وہ کیا نام تھا اس کا، اندرا گاندھی کے دور میں پہلی دفعہ جب وہ، اس کا نام میرے دماغ میں نہیں آ رہا ہے، جب وہ پہلی دفعہ چاند پہ پہنچا تو یہاں سے اندرا گاندھی نے پوچھا ہمارا بھارت کیسا لگ رہا ہے. تو اس نے چاند پر سے شعر پڑھا علامہ اقبال کا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. یہ ہے ہمارا بھارت. لیکن ہمارے منہ سے اس کی تعریف اچھی ان کو نہیں لگتی جو اس کو بانٹنا چاہتے ہیں اور نام ہمارا دینا چاہتے ہیں. نہیں ہاں. تو آج جو تمہیں تانا دے رہے ہیں، بہت سارے ممولے سانپ ناگ پارٹیوں کی شرن میں بیٹھے ہیں. پارٹی چاہتی نہیں ہے وہ چیز، لیکن پارٹیوں کے نام پر بیٹھ کر پارٹیوں کو بھی ڈنک مارتے ہیں، ڈستے ہیں. اور کوئی بھی پارٹی ہو اسے چاہیے کہ ایسے لوگوں کی منڈیاں پکڑ کے باہر پھینک دیں، کیونکہ یہ سپولے جو ہے نا، یہ بھارت میں نہیں چل سکتے. یہ تمہیں بھی ایک دن ڈسیں گے، کیونکہ دل بدلو تو ہے ہی ہیں.
آج اس دل میں کل اس دل میں، دیکھ ہی رہے ہو، ان کا کیا بھروسہ ہے، کیا گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ اس لیے ان سے بچ کے رہو۔ اگر اپنی پارٹیوں کو آگے لے جانا چاہتے ہو، بھارت کا خادم بنانا چاہتے ہو، تو ان کے اوپر زیادہ بھروسے نہیں، یہ دل بدلو ہیں، ان کو ذرا دور رکھو۔ ان کو یہ سپولے بیٹھ بیٹھ کر ڈستے ہیں، وہ سوچتے ہیں مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں گے، یہ کہہ کر کے کہ جاؤ پاکستانی، ہم تمہیں پال رہے ہیں، ہم تمہیں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے میرے کانوں سے سنے، یوٹیوب کے اوپر ایسے کیسٹیں اور ایسی بھاشڑ موجود ہیں، ان بھاشڑیوں کی، ان کی بھاشڑ موجود ہیں۔ مسلمانوں، ہم تمہیں پال رہے ہیں، کب چاہو گے؟ بھاگو، ہمارا دیش ہے۔ یہ منہ اور مسور کی دال۔ ابے تو اپنے گھر کی، اپنے بیوی کے پیٹ پال لے، یہی تیرے لیے بڑی غنیمت ہے۔ 850 برس ہم نے تجھے جھیلا نہیں، تجھے اپنی پلکوں میں بٹھایا، تیری عزت و آبرو کے لیے ہم نے دہلی کا تخت چھوڑ کر کے بنارس کی دھرتی پر ایک بیٹی کی عزت ہم نے بچائی ہے، اور ابراہیم نامی اس داروغے کو ہاتھی کے پیروں میں باندھ کر پورے بنارس کے اندر اس کی لاش کو گھموایا ہے۔ صرف ایک بہن، ایک بیٹی جو پنڈت کی بیٹی تھی، برہمن کی بیٹی تھی، اس کی عزت بچانے کے لیے ہم نے دلی کا پائے تخت چھوڑ کر اور بنارس کے اندر جا کے اس کی عزت بچائی ہے۔ اور تم ہزار لاکھوں خون کر کے ہماری بہو بیٹیوں، ہمارے بچوں کو غائب کر کے مختلف ناموں کا لیبل لگا کر کے تم بھارت کے اندر ظلم اور اتیاچار کر رہے ہو۔ اللہ کی قسم، تم کبھی پنپ نہیں سکتے۔ واتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب۔ ان مظلوموں کی آہیں دلوں کی نکلیں گی، ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچے گی اور تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، اتیاچار نہ کرو، اور نہ اسی بڑھ بولو۔ نشے ہمیشہ نہیں رہتے، ٹوٹ جاتے ہیں، اور مسلمانوں سے تو پنگا لو ہی مت، مسلمانوں سے پنگا مت لو۔ ہمارے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ تمہارے سارے ہتھیار فیل۔ اب تم مجھے پکڑ کے لے کے چلو، بھائی اس کے پاس تو بہت بڑا ہتھیار ہے، یہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہاں، صرف میرے پاس نہیں ہے، ہر مسلمان بچے، نوجوان، ماں، بہن، بیٹی کے پاس۔ کتنے کروڑوں کو جیل میں ڈالو، ہمارا ہتھیار کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ اکبر، ہمارا ہتھیار کیا ہے؟ الدعاء۔ ہمارے نبی نے کہا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں، ہماری دعاؤں سے تو انگریز مٹ گئے، ختم، نیست و نابود چلے گئے۔ الدعاء سلاح المؤمن، ہم دعا کریں گے، ہمارے اوپر اتیاچار کرو گے دعا کریں گے۔ اللہ کی قسم، جو ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، بہت دیر تک یہ ناچ نہیں چلے گا، اس کا اینڈ آئے گا، ڈرامہ ختم ہوگا، اور بہت جلد انشاءاللہ یہ ڈرامہ ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ ان کا کوئی نام لیوا ویسے بھی نہیں ہے، نہ رہے گا، اور اللہ نے ویسے بھی مار لگائی ہے ہی نہیں کوئی دیا باتی کے لیے، تو کہاں سے نسل چلے گی، کہاں سے جائیں گے؟ ماشاءاللہ گھڑی تو کہہ رہی ہے، یہ بات بہت دور تک نکل رہی ہے، کم کرو۔ آپ کہہ رہے ہو بیٹھے رہو، یادیں پیارے سناتے رہو، ہم سنتے رہیں، لیکن اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ عزیزان محترم، اس دولت کی حفاظت کر لینا، اپنے اسلام کی، اس کے لیے جان بھی جائے، اس کے لیے غربت و فاقے بھی برداشت کریں۔ میری بہنوں بیٹیوں، اس نعمت کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ لا عزت بدون الاسلام، کوئی بھی عزت اسلام کے بغیر تم حاصل نہیں کر سکتے۔ میری گفتگو کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ رب نے تمام حقوق اپنے تمہارے لیے ادا کر دیے، دے دیے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے مالک و مولا کے حق کو ادا کرو، اور وہ حق یہ ہے کہ اللہ کی ہی عبادت کرو، اللہ ہی سے پرارتھنا کرو، اللہ ہی کے سامنے سروں کو جھکاؤ، اللہ ہی کے احکام کی پابندی کرو۔ جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام کرا ہے، ان حرام چیزوں سے توبہ کرو، دور رہو، خود بھی بچو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے بال بچوں کو بھی بچاؤ، خود بھی بچاؤ، اور اپنی دنیا کو بھی، اپنی دنیا کے اندر بھی ترقی کرو، دین کے اندر بھی ترقی کرو، اور دین کی شرع میں اللہ کی پناہ میں رہو۔
اس کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے توحید کی حفاظت کرو، عقید توحید کی حفاظت کرو۔ کسی درگاہ، کسی درگاہ، کسی مزار، کسی سزار، کسی چبوترا، کسی شدہ، کسی علم، کسی تعزیہ، ان تمام سب شرکیات سے دور رہو۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ تعویذ، یہ گنڈے، یہ پلیتے، یہ شیطانی اعمال ہیں، یہ شیطانی حرکات ہیں۔ یہ جو ملے بنا بنا کر کے قرآن پھاڑ پھاڑ کے یہ قرآنی تعویذ ہے، یہ فلانی تعویذ ہے، یہ حرام ہیں، اور بعض تعویذات شرک ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ سارے گناہوں کو جس کے لیے چاہے معاف کر دے، لیکن اللہ شرک کو کبھی معاف۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنانا، ساجیدار بنانا، اللہ سے کہنا اے اللہ تو ہمیں بیٹا بیٹی دے دے، پھر غیر اللہ، اللہ کی مخلوق، چاہے وہ نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی شہید ہو، چاہے کوئی دیوی ہو، چاہے کوئی دیوتا ہو، چاہے کوئی جن ہو، چاہے کوئی بھوت ہو، چاہے کوئی مولوی ہو، چاہے کوئی مولانا ہو، چاہے کوئی ملا ہو، چاہے کوئی پیر ہو، اس سے کہنا کہ بابا ہمیں بیٹا دے دو، بابا ہمیں بیٹی دے دو، کسی درگاہ کے اوپر بندی چڑھانا، جلیبیاں چڑھانا، اگربتیاں چڑھانا۔ اور ابھی دیکھو 15 شعبان گزر رہا ہے، جا کے قبروں مزاروں کے سجدے کرتے ہیں، دیپ لے جاتے ہیں، موم بتیاں جلاتے ہیں، حلوے مانڈے، یہ تمام سب بدعات اور شرکیات ہیں، ان سے دور رہو۔ اپنے ایمان کی حفاظت، اسلام کو پڑھو، اسلام کس کو کہتے ہیں، اسلام کیا مطالبہ کرتا ہے، اللہ کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہیں۔ ایک دوسرے کے حق کا احترام کرو، ماں کے حق کو، باپ کے حق کو، استاد کے حق کو، بہن کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، یہ تمام سب دو، ظلم نہ کرو۔ مسلمانوں، وہ تمہارا پڑوسی چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، تمہارے گھر کے اندر جو بھی کھانا پکے اس سے پوچھو تو بھوکا تو نہیں۔ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کا پڑوسی بھوکا رہ گیا تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اور پڑوسی کس کو کہتے ہیں؟ پڑوسی کس کو کہتے ہیں؟ پڑوسی صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ جس کے گھر کی دیوار کے بیچ میں، تمہارے بیچ میں ایک گلی ہو، یا جس کی دیوار تمہارے دیوار سے ملی ہو، نہ۔ پڑوسی، حضرت ام المومنین عائشہ کہتی ہیں 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، جو بھی اس بیچ میں ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، یہ سب تمہارے پڑوسی ہیں۔ ان کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کے سکھ دکھ کا ساتھی بننا، ان کے لیے دوا لانا، ان کے لیے کھانا دینا، ان کے لیے پانی دینا، یہ نہ دیکھنا کہ یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ بھائی نہ، سب کے ساتھ رواداری، مساوات، برابری، بھائی بہن سب کی عزت و آبرو کرنا، آبرو کو سے پیش آنا، یہ ہمارا اسلام ہے۔ سب برابر ہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں، کوئی شیخ، کوئی سید، کوئی مرزا، کوئی مٹن، کوئی نیچ اور کوئی اونچ اسلام میں نہیں ہے۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، میرے نبی نے، میرے حبیب نے، آپ کے نبی نے یہ قرآن، یہ حدیث میں بتا دیا، تم سب کے سب آدم کے بیٹے ہو، اور آدم مٹی سے بنائے گئے۔ آدم کس سے بنائے گئے؟ ہم سب برابر ہیں، نہ کوئی شیخ ہے، نہ کوئی سید ہے، نہ کوئی مرزا ہے، ہم سب انسان ہیں۔ اپنی شادیوں کو آسان کرو، شادیوں کو سخت نہ کرو۔ زنا بڑھ رہا ہے، حرامی اولاد بڑھ رہی ہے جناب، گلیوں میں، دروں میں، دیواروں میں، ہالوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہاسپٹلوں میں ہماری بیٹیوں کے اوپر شیطان نظریں جما کر انہیں بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے، چیڑ رہا ہے، پھاڑ رہا ہے، بھیڑیا بنا ہوا ہے۔ ہماری بیٹیاں مجبور، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی کیونکہ مسلمانوں میں جہیز جیسی لعنت و دھنکار اور پھٹکار آ گئی، غلاظت آ گئی۔ اس حرام چیز کو مسلمانوں نے من و سلوا سمجھ لیا، حلوہ سمجھ کے کھا رہا ہے۔ تم گوبر والے کو کھانے کو برا سمجھتے ہو، تو اس سے تو یہ جہیز تو گوبر سے بھی، سنڈاس سے بھی زیادہ بدتر ہے جسے تم ہضم کر رہے ہو۔ مسلمانوں، اپنی شادیاں آسان کرو تاکہ ہمارے گھروں سے ہماری بہنوں اور ہماری بیٹیوں کی ڈولیاں اچھے اچھے شوہروں تک پہنچ جائیں۔ اپنے بچوں کی تربیت کرو، بیٹیوں کی تربیت کرو، گھر گھرستی ان کو سکھاؤ، روٹی کیسے پکائی جاتی ہے۔ اور میری ماں بہنوں، تمہارے یہ فریضہ بنتا ہے، باپ تو باہر سے کما کے لاتا ہے، تو گھر کے اندر اپنی بیٹیوں کی تربیت کر، بہترین تربیت، قرآن سکھا، اپنے بچوں کو بہترین سچا انسان بنا، بہترین انسان بنا۔ تمہاری ذمہ داری ہے عورتوں، ہماری ذمہ داری۔ بولو، شادی کرو گے تو جہیز لو گے؟ ہاں، حرام ہے۔ یہ بچے ہی بول رہے ہیں، یہ بچے تو نہیں لیں گے، ان کے ابا لیں گے۔ یہ ابا بہت بڑا ڈاکو بن جاتا ہے نا اس وقت، خونخوار۔
ڈاکو. آسان کرو شادی، مسلم بنو، غیر مسلم نہ بنو، حرام ہے یہ. تمہارا فرض ہے، لڑکے مرد ہو تم تو مردوں کی طرح رہنا، گھر بنانا، یا جو باپ کا گھر ہے اسی میں کمرہ سجانا، پیر کی جوتی سے لے کر سر کی چوٹی تک تم اپنی جیب خرچ کرنا، اپنی بننے والی بیوی کے لیے گفٹ دینا، ہدیہ دینا، کھلانا پلانا، ولیمہ، ہدیہ، تحفہ، یہ لڑکے والوں کے اوپر ہے. لڑکی کے والوں کے اوپر 1 ٹکا بھی خرچ کرنا نہیں ہے. لڑکی والے نے 20 برس 16 برس 18 برس اپنے بیٹی کو پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، شعور سکھایا، اور تمہارے فری میں حوالے کر دیا. اوپر سے تو پیسہ بھی مانگ رہا، بے غیرت بے شرم، ڈوب کے مر جا. اور اے میری ماں بہنوں بیٹیوں، ایسے لڑکوں کو شادی نہیں کرنا جو تم سے تمہارے باپ سے جہیز کا مطالبہ کرے یا نقدی مانگے. اب بعض چالاک دولہے تو ایسے ہوتے ہیں، ہاں ہم کو 4 ویلر چاہیے، 4 ویلر چاہیے. کتنے کی آئے گی؟ 2 5 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ 4 ویلر. نہیں تو آپ کے سماج میں کہیں گے نہیں 2 ویلر تو ضروری ہے. اب بعد میں جب باپ بیچارہ مجبور ہو کے کہے گا ہاں چلو 2 ویلر خرید دیتے ہیں، وہاں جا کے اتنے لاکھ کا ہے، تو کہیں گے ابا 2 بائک ہے نا گھر میں، تو نقد لے لو، چھوڑو کیا ضرورت ہے خریدنے کی، ایسا کرو آپ پیسے ہی دے دو، ہم خرید لیں گے بھائی. اتنی چالاک ہے. اے چورو خبیثو، مر جاؤ ڈوب کے جا کے. اللہ کی قسم تم ایک لعنت ہو سماج کے لیے. اب گھر سے جاؤ قرآن ہے تو کیا ہدیہ دے رہے ہو؟ ہدیہ ماشاء اللہ، اللہ جزاک خیر. یہ ٹارچ بھی دے رہے ہو؟ نہیں، ٹارچ بھی دے رہے ہو ہدیہ مدرسے کو، لائٹ بھی دے رہے ہو. قرآن بھی تو لائٹ ہی ہے نا، اس کو گھر میں رکھو گے تو روشنی آئے گی، پڑھو گے زندگی روشن ہوگی. واہ بابا، چلو خیر، اللہ قبول فرمائے. تو شادی آسان کرو، جہیز مت لو. بارات کے نام پر ابھی ہمارے نیتا جی بتا رہے تھے 57 گاڑیاں گئی ہیں بارات کے نام پر. کہاں؟ بارات کے نام پر. کتنی گاڑی ہے؟ اور دوسروں کی نہیں، تم یہ سوچو کہ ہندو بھائیوں کی ہے. مسلمان، اور مسلمانوں میں بھی وہ بھی کون ہے نام لیتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ تو اہل خبیث ہے، تو اہل حدیث نہیں ہے، تو خبیث ہے، خبیث ہے، خبیث ہے. پہنچاؤ میری باتوں کو اس مردود کو. تجھے شرم نہ آئی؟ بے غیرت، تجھے حیا نہ آئی؟ تو لڑکی کے دروازے پر بھکاری بن کر اس کے دولت کو کھانے جا رہا ہے. تیرے پاس کھانا نہیں ہے، 57 گاڑیوں کے کرائے بھاڑے پیسے تجھے دینے، جا رہا ہے بارات لے کر کے. اللہ تعالیٰ نہ کرے اس کی بارات نکلے کبھی. جب نکلے گی تو اس کو کوئی پوچھنے والا، جا کے قبر کے اندر اس کو دفن کیا جائے گا. توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، اور یہ رسم و رواج ختم کرو. یہ تمام سب رسم و رواج ختم کر کے صحیح مسلمان بنو، پکے مسلمان بنو، تاکہ یہ بھارت کے لوگ تمہیں دیکھ کر کے اسلام سے محبت کریں، نفرت نہ کریں. یہی میرا میسج ہے، یہی میرا پیغام ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت، دین کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اللہ جاگزی فرمائے. اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے بھارت کی اللہ کیا حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمارے بھارت کو اللہ تبارک تعالی سب کو ہدایت، اسلام کی دولت، اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمائے. بڑے سے لے کر چھوٹے تک اللہ سب کو مسلمان بنائے، سب کو اللہ کا محبوب بندہ بنائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.